بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہم سب نے بچپن میں ایک چوہے اور ایک شیر کی کہانی پڑھی ہوگی، جس میں ایک شیر چوہے کی جان بچاتا ہے اور بعد میں ایک عرصے کے بعد جب شیر شکاریوں کے جال میں پھنستا ہے تو اس جال سے وہی چوہا شیر کی جان بچاتا ہے۔ بالکل ایک ایسی ہی کہانی حقیقت میں بھی ہو چکی ہے، لیکن اس بار ایک انسان اور بھیڑیے کے درمیان۔ ناظرین محترم، معاملہ یہ ہوا کہ بھیڑیوں کا ایک جھنڈ جنگل میں پھر رہا تھا کہ راستے میں موجود شکاریوں کے ایک پھندے میں ایک شی ولف یعنی مادہ بھیڑیے کی ٹانگ پھنس گئی۔ جھنڈ کو اس شی ولف کو چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ ایک فرد کے لیے سارے جھنڈ کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ اس شی ولف نے اس ٹریپ سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن ممکن نہ ہو سکا۔ پھر اتفاق سے ایک شخص جو کہ اس جنگل میں کیمپنگ کی غرض سے آیا ہوا تھا وہاں آ نکلا۔ اس نے اس شی ولف کو دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی ٹانگ اس ٹریپ میں بری طرح پھنس چکی ہے، اور چونکہ اب یہ نڈھال ہو کر لیٹ چکی تھی اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس کو اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ چونکہ ایک بھیڑیا ایک خونخوار جانور ہوتا ہے اس لیے اس شخص کو اس کے پاس جانے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن وہ پاس ہی اپنا کیمپ لگا کر سو گیا تاکہ اگر شکاری واپس آئیں تو وہ ان سے بات کر سکے۔ شکاری تو واپس نہ آئے، لیکن اگلے دن اس کو اس جگہ کے پاس بھیڑیے کے 4 بچے بھی ملے، جن کو دیکھ کر اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ یہ اسی شی ولف کے ہیں جو کہ ٹریپ میں پھنسی ہے۔ پھر اس نے بچوں کو ایک تھیلے میں ڈالا اور ان کی ماں کے پاس لا کر چھوڑ دیا۔ ماں نے بچوں سے لاڈ کرنا شروع کر دیا، جس وجہ سے اس شخص کو یقین ہو گیا کہ یہ اسی شی ولف کے بچے ہی ہیں۔ خیر وہ ابھی بھی اس شی ولف کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، اور اس نے سوچا کہ یہ شی ولف اگر اس طرح ٹریپ میں پھنسی رہی اور میں اسے نکالنے میں ناکام رہا تو یقیناً یہ مر جائے گی۔ چنانچہ اس نے اس کے لیے خوراک کا انتظام کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جنگل میں کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اس کو ایک مرا ہوا ہرن مل گیا، جس کا گوشت لے کر وہ شی ولف کے پاس آیا۔ وہاں آ کر اس نے یہ گوشت شی ولف کو ڈال دیا جو کہ بھوکی شی ولف نے کھا لیا۔ اب اس شخص نے اس شی ولف کا اعتماد جیتنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ہاتھ پر کمبل لپیٹ کر شی ولف کے پاس گیا۔ شی ولف نے نہ تو مزاحمت کی اور نہ ہی غصے کا اظہار کیا، جس وجہ سے اس شخص کو تھوڑا حوصلہ ملا اور یہ یقین ہوا کہ اگر وہ پھندا اس کی ٹانگ سے اتارنے کی کوشش کرے تو شاید وہ اسے نہ کاٹے۔ اس نے ہمت کر کے اس کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا اور شی ولف درد سے تلملا اٹھی، لیکن اپنے محسن کو کچھ نہ کہا۔ اس نے آخر ہمت کر کے یہ پھندا اس شی ولف کی ٹانگ سے اتار دیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ شی ولف یہ پھندا اتر جانے کے بعد بچوں سمیت جنگل میں غائب ہو جائے گی، لیکن اس کی حیرت کی تب انتہا نہ رہی جب اس شی ولف نے شکریہ کے طور پر اس کے ہاتھ چاٹنے شروع کر دیے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد شی ولف اور وہ انسان ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور یہ شخص اس شی ولف اور اس کے بچوں کی یادوں کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ وقت گزرتا گیا اور 4 سال کے بعد یہ شخص ایک بار پھر سے کیمپنگ کرنے کے لیے اسی جنگل میں گیا، اور جنگل میں وہ اس جگہ پر اپنی یادیں تازہ کرنے پہنچ گیا۔ اس کو وہاں پر شی ولف تو نہ ملی، لیکن آس پاس درختوں میں کسی چیز کے ہلنے کی آواز محسوس ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے معلوم ہوا کہ اس جگہ پر ایک ریچھ موجود ہے جو کہ اس کو سمیل کر چکا ہے۔ اب اس شخص کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے بھاگنا شروع کیا تو ریچھ نے بھی اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ جان بچانے کے لیے ایک درخت پر چڑھ گیا اور ساتھ زور زور سے چلانا بھی شروع کر دیا۔ ریچھوں کے لیے ناظرین جانتے ہی ہوں گے کہ یہ بھی درخت پر چڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت اس شخص کو اپنی جان بچانے کے لیے درخت کے علاوہ کوئی بھی محفوظ جگہ نظر نہ آئی۔ اتنی دیر میں اس شخص نے دیکھا کہ ریچھ بھی درخت کے نیچے پہنچ چکا ہے۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے اب اس ریچھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کر اس نے آخری بار مدد کے لیے پکارا۔ ریچھ اس کو کھانے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا، لیکن تھوڑا سا اوپر آنے کے بعد ریچھ کی توجہ دوسری جانب مبذول ہوئی۔ اس شخص نے بھی اس طرف غور سے دیکھا تو درختوں کے اندر اسے بھیڑیوں کا ایک بڑا جھنڈ اپنی طرف آتے ہوئے نظر آیا۔ یہ بھیڑیے بہت ہی غصے سے غرا رہے تھے اور اس درخت کے قریب آ کر وہ اس ریچھ پر جھپٹ پڑے، اور یوں یہ ریچھ اس انسان کو اپنا کھانا بنانے کا ارادہ ترک کر کے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ آخر وہ شخص درخت سے نیچے اتر آیا اور اس کی حیرانگی کی تب انتہا نہ رہی
جب اس نے ایک بھیڑیے کو اپنے پاس آتے دیکھا، اسے شک ہوا کہ یہ وہی شی ولف ہے جسے اس نے ٹریپ سے بچایا تھا۔ شی ولف اس کے پاس آئی اور اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس شی ولف نے اتنے سالوں بعد بھی اپنے محسن کو نہیں بھلایا اور مصیبت کے وقت اس کی مدد کو پہنچی۔ ناظرین محترم، ایک دن ایک بوڑھا شکاری جنگل میں حسب معمول گھوم رہا تھا کہ اس نے ایک چھوٹا سا بھیڑیا جنگل میں دیکھا۔ چونکہ یہ بھیڑیا بہت چھوٹا تھا اور اسے اتنا تجربہ نہیں تھا، اس وجہ سے یہ بھیڑیا ایک پھندے میں پھنس گیا اور اب وہ اپنا اگلا پنجہ اس پھندے سے بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس بوڑھے شکاری کو اس پر بہت ترس آیا، اس وجہ سے اس نے اسے اس پھندے سے نکال کر آزاد کر دیا اور وہاں سے چلنے لگا۔ اسی دوران اس بوڑھے شکاری کو احساس ہوا کہ یہ بھیڑیے کا بچہ اس کی مدد کے بغیر شاید جنگل میں ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکے۔ وہ اپنے اگلے پنجوں پر بالکل بھی وزن نہیں ڈال سکتا تھا، اس وجہ سے اس شخص نے اسے اٹھایا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے بہت اچھی طرح اس بھیڑیے کے بچے کا علاج کیا اور اب یہ بھیڑیا تھوڑا لنگڑاتا تو تھا لیکن بغیر کسی سہارے کے چل لیتا تھا۔ جلد ہی اس بوڑھے شکاری کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ دیہات میں اپنے اس گھر میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے گا۔ وہ شہر میں اپنی بیٹی کے پاس رہنے چلا گیا اور اپنے پوتے کو اس گھر میں آ کر رہنے کو کہا۔ اس کے پوتے کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہنے پر بہت خوش تھا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور اب یہ خاندان اپنے بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہا تھا۔ اس عرصے میں یہ بھیڑیا اپنے نئے مالکان کے ساتھ بھی ویسے ہی جڑ رہا تھا جیسے وہ بچپن میں اپنے سابقہ مالک کے ساتھ جڑا تھا۔ اس نے اپنے مالک کے پوتے کے ساتھ تو فوراً سے دوستی کر لی، لیکن اس کی بیوی کو دیکھ کر کسی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان اور بے قرار ہو جایا کرتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ جب اس لڑکی کا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا تب جا کر یہ بھیڑیا اس عورت کے ساتھ کچھ دوستانہ برتاؤ کرنا شروع ہو گیا اور اب وہ اس کی دی ہوئی روٹی بھی کھا لیا کرتا تھا۔ سردیوں کے ایک دن جب یہ لڑکا کام پر تھا تب اس کی بیوی نے گھر میں گیس والا ہیٹر چلایا اور آرام کرنے لیٹ گئی۔ اس نے سردی کی وجہ سے سارا گھر بند کر دیا تھا اور گیس جلنے کی وجہ سے گھر میں کاربن مونوکسائڈ جمع ہوتی گئی اور اب اس کی بیوی سوئے ہوئے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اس کا شوہر کام سے واپس آیا تو اسے اپنی بیوی فرش پر پڑی ملی۔ اس نے فوراً سے ایک ایمبولینس کو کال کی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ بدقسمتی سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس شخص کی دنیا ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اپنی مردہ بیوی کے پاس بیٹھا زور زور سے رونے لگا۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور ان کا بھیڑیا گھر کے اندر داخل ہوا۔ عام طور پر وہ گھر کے اندر نہیں آتا تھا لیکن آج اس نے اپنے پنجوں سے دروازے کو دھکا دیا اور اس عورت کی لاش تک آ گیا اور کافی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک یہ بھیڑیا اچھلا اور اس عورت کے ہاتھوں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس شخص کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے اس بھیڑیے کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اور ایک زنجیر کے ساتھ جا کر باندھ دیا۔ ساری رات یہ بھیڑیا پاگلوں کی طرح اس جگہ شور مچاتا رہا اور پھر آخر اگلے دن کا سورج طلوع ہوا جب اس کی بیوی کو دفنایا جانا تھا۔ بیوی کو دفنانے کے بعد یہ جوان اور اب اکیلا لڑکا واپس اپنے گھر آیا اور خود کو گھر کے کچن میں بند کر لیا۔ یہ بھیڑیا ابھی بھی اپنی مخصوص آوازیں نکال رہا تھا اور ساتھ ہی اس زنجیر کو کاٹنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس شخص نے ایک بار تو اس بھیڑیے کو گولی مارنے کا بھی سوچا لیکن وہ اپنے اس پالتو بھیڑیے تک گیا اور اس کی زنجیر کھول دی۔ یہ بھیڑیا فوراً سے جنگل میں قبرستان کی سمت بھاگ گیا لیکن اس شخص نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اگلی صبح یہ شخص اپنی بیوی کے والدین کے ساتھ اس کی قبر تک آیا۔ جب وہ اس قبرستان تک آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کچھ نارمل نہیں ہے۔ ایک قبر آدھی کھلی ہوئی تھی اور ان کا بھیڑیا اس کے اوپر کھڑا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس عورت کو قبر سے باہر نکالا جا سکے۔ ان لوگوں نے اس کو اس قبر سے بھگانے کی کوشش کی لیکن اچانک ایک کمزور سی آواز نے ان کو مکمل طور پر اپنی جگہ روک دیا۔ آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ کچھ ہی منٹس کے اندر یہ لوگ اس بدقسمت عورت کے جسم کو باہر نکال چکے تھے۔ وہ زندہ تھی اور اس کے اندر موجود معصوم جان بھی ابھی زندہ تھی۔ یہ عورت اور اس کا بچہ دونوں بچ گئے تھے اور ڈاکٹرز کی تو حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی کیونکہ پہلے جب ان نے اسے مردہ قرار دیا تھا تو اس کی کوئی پلس بھی نہیں تھی۔ اصل میں یہ لڑکی یا تو کوما میں جا چکی تھی اور اس کی پلس اتنی سلو ہو چکی تھی کہ ڈاکٹرز کو اس کی پلس ملی ہی نہیں، یا پھر ڈاکٹرز سے کوئی غلطی ہوئی لیکن اس عورت کو غلط مردہ قرار دیا گیا تھا اور اصل میں وہ کوما میں گئی تھی۔